على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله مجريها ومرساها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما كثيرا كثيرا گردم خوائی مسلمہ زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن ہر کے طالب حق بود من حاضرم ز ابتدا تا انتہا یقدم برم طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسا نمروز اول با خدا کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پڑھیے الصلاۃ گرامی مرتبت حضرات، منت کسی کی کوئی نہیں، ترلا کوئی نہیں، منت سماجت کدوں دی چھڑ دیتی جدا دل کرے کہ ایسی ایک ماں اور ایک عظیم باپ کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان کو کچھ پڑھ کے ایصال کرنا ہے اور وہ عبادت کرنی ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، تو وہ عبادت ہے آقا انعامدار متنی تاجدار پر درود و سلام۔ اس لیے پڑھ لیجئے الصلاۃ جن گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی تیرے اگے رول دے سام تیرے اگے رول دے سام تیرے اگے رولے دے سام ہن تے نظر اوتا نہیں ہو سبحان اللہ ہن تے نظر اوتا نہیں ہوندی پتر باوے جان بھی منگن پتر باوے جان بھی منگن
मंगल पुत्र भावे जाने भी मंगल मावा कोलो ना नहीं मावा कोलो ना नहीं होती मावा जे करी رب والوں بھی ہاں نہیں رب والوں بھی ہاں نہیں ہوندی جنوں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے الحمد صلاۃ اللہ کے صد عزت و ادب و احترام و تکریم انتہائی واجب الاحترام مقابل دید الشام بزرگان ملت علماء ذی قدر میری مراد برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری نفیس الرحمان سنتی صاحب دیگر ثناخان شری لسان یمین و یسار ارباب علم و دانش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شریعت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آدمی اگر سلام دے تو اس کا جواب دینا اس کی حیثیت کیا ہے گونگیاں نال میں مخاطب نہیں جنہوں رب زبان دیتی ہے نا بولن واسطے او بندہ بولے انسان کے ایسا اس کو چلاؤ کہ ان تک آواز پہنچ ٹھیک ہے ورنہ میری پہنچ جائے گی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ مولانا روم نے فرمایا تھا نا کہ میں اس کے سہارے پہ رہوں وہ میرے سہارے پہ رہے تو پھر خفتہ رہا خفتہ کیا کنت بیدار تو وہ جاگدہ نہیں پیار نال بولو یار یہ میرا اپنا گھر ہے میں کوئی مہمان نہیں ہوں وہ ایک ہمارے والد تھے والد کی حیثیت تھی ایک ہماری ماں تھی لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اپنے والدین کے پیچھے ان کی نیک صالح اولاد دعا کا اہتمام کرتی ہیں سبحان اللہ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں ان حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس پر وہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کا مسلمان جواب دے اس کا جواب دے اس کا واپس جواب دینا چاہیے اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مسلمانوں اللہ نے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے وہ محل اس کے لیے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے آج میرا اتفاقاً موضوع بھی یہی ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے پیچھے دعا کرتی ہے یا اولاد کا حق کیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اور والدین کو کیا کرنا چاہیے اپنی اولاد کی تربیت میں بس یہ دو چار باتیں کر کے دعا کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم نے اس دنیا میں رہ کر رب نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے یہی تبلیغ ہے کیونکہ تبلیغ وہی ہچی ہے جس میں اللہ کا ذکر بھی ہو خوف خدا بھی ہو شرم مصطفیٰ بھی ہو محبت رسول بھی اس میں ہو بند کمرے کی تعلیم اور تربیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اپنی اولادوں کو محبت رسول سکھاؤ میرے حضور کے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی روایت
اور اس کو روح البیان والے نے نقل فرمایا، اس کو تفسیر مدہری والے نے نقل فرمایا، تفسیر ابن عباس کے اندر موجود، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود، تفسیر نعیمی کے اندر موجود، تبیان القرآن کے اندر موجود، دیگر مفسرین کرام اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر ہیں، ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ قبر کے اندر جو مردہ پڑا ہے، میت پڑی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب گزرے اللہ کے روح اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا عذاب ہو رہا ہے۔ توجہ کرنا، ہم بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی محسوس کیا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کبھی دیکھا؟ ہاں، وہ اہل اللہ کی بات الگ ہے، تصوف کی کہ دعوت قبور پڑھو تو پھر پتہ چل جاتا ہے، وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے، اندر کا احوال دیکھ لیا۔ یہ مقام ہے جناب عیسیٰ کا، تو جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں، ان کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومنو، مسلمانوں، میرے غلاموں، قبر کے دو ہی رخ ہیں۔ آج دعوت فکر لے کر جاؤ، قبر کے دو ہی رخ ہیں۔ کون کون سے؟ ایک جنت کا باغ اور ایک جہنم کا گڑھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اس انسان کے لیے قبر کے دو ہی رخ ہیں، یا تو وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ ارے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، بحثیت مسلمان دعوت فکر ہے کہ تو اپنی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے یا جہنم کا گڑھا بناتا ہے۔ جنت کا باغ اس صورت میں بنے گا جب تیرا اٹھنا بیٹھنا حضور تاجدار مدینہ کی سنت کے مطابق ہوگا، تیرا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہوگا، تیری یہ زندگی گزرنا اسوہ رسول پر ہوگی، پھر تیری قبر جنت کا باغ بنے گی۔ سمجھنا اس بات کو، تیری قبر اس وقت باغ بنے گی کہ جب تیری زندگی، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری وضع قطع، کہ اعلیٰ حضرت نے جو بتلایا تھا کہ دہن میں زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہوگی تو قبر جنت کا باغ ہوگا۔ فیصلہ آپ پر ہے کہ ساری زندگی جہالت میں گزار کر، حضور کی محبت سے دور زندگی بسر کر کے، ساری زندگی حسد، بغض، کینہ، قدورت، منافقت، چغلی، ان سارے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، دوسروں کی مخالفت، دوسروں کی منافقت، سارے گناہ کر کے یا تو اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لے یا حضور کی محبت میں بسر کر کے جنت کے باغوں میں باغ بنا لے۔ فیصلہ تیرا، فیصلہ تجھ پر ہے کہ اپنی قبر کو کیا بناتا ہے۔ لیکن یہاں آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو زندگی گزر گئی، لیکن اس جہان کے اندر توجہ کرنا، مولا علی سرکار کا مجھے ایک قول یاد آ گیا، علامہ صاحب، یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے۔ کیا سوندی بھی نہیں؟ کوئی نہیں، بولو نا یار، آسی انشاءاللہ تھوڑا ذوق مینوں اس چیز کا بھی مینوں احساس ہے، لیکن دو چار گلاں سن لو۔ لیکن حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔
اس کے شر سے بچو بچو، مولا علی سرکار کا قول ہے، لیکن دنیا کا تقاضا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے عشق۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو رومی کشمیر کی زبان میں سمجھا دوں۔ یار مسکرا کے بولو نا، کیڑے تسی کھاتے ہی بہ گئے ہو، آج پریشان بیٹھے ہو، کوئی خیر تے ہے؟ خیر ہے نا؟ نہیں نہیں انشاءاللہ میں تقریر کروں گا، کوئی نہیں، اسی جان چھڑ سا دعا ہو سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اسی لیے رومی کشمیر نے فرمایا تھا اسلانال جنے کی کریے تے نسلہ تک نہ بھول دے، بے نسلانال جنے کی کریے او الٹیاں چالاں چل دے۔ سبحان اللہ۔ رومی کشمیر نے فرمایا تھا نیچاں دی اشنائی کولو یارو فیض کسے نہیں پایا، کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے، اللہ کا عذاب اس قبر میں ہو رہا ہے، مرنے والے پر اللہ نے فرشتے مسلط کر دیے، اس کو عذاب میں مسلط کر دیا، عذاب دے رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ گزر گئے۔ تفسیر روح البیاں والے نے لکھا کچھ عرصہ گزرا یا کچھ وقت گزرا، جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر اسی توجہ میری طرف اسی قبر کے پاس سے گزرے۔ اب دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسی قبر کے اندر جدھر عذاب ہو رہا تھا وہی قبر نور علی نور بنی ہوئی ہے۔ اسی قبر کے اندر رب کی رحمت برس رہی ہے، رب کا عذاب اٹھتا گیا۔ جناب عیسیٰ نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ بھید کیا ہے؟ تجسس ہو گیا، پہلے عذاب اب رحمت، پہلے عذاب کے فرشتے مسلط، اب یہ قبر نورن علی نور بن گئی، وجہ کیا ہے مولا؟ رب کائنات نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل امین جی رب جلیل کیا حکم فرمایا؟ میرے عیسیٰ کے پاس چلا جا۔ تجسس میں پڑ گیا، سوال کر دیا پہلے عذاب اب جناب والا رحمت کا معاملہ کیوں؟ سارے قلب نوازیاں کیوں ہو گئی؟ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل جا میرے پیارے عیسیٰ کے پاس جا کے بتلا دے۔ رب فرماتا ہے جب یہ دنیا سے گیا تھا اس کے گھر میں ایک ننھا سا بچہ تھا، وہی کول ہے جو بھی تھا، ایک بچہ تھا۔ تفسیر روح البیاں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر روح البیاں والے نے لکھا رب نے فرمایا اس کا ایک ننھا سا بچہ تھا، اس کے گھر اولاد تھی، جب وہ بولنے کے قابل ہوا اس کی ماں نے مکتب میں بھیجا، معلم کے پاس، مکتب میں گیا، معلم کے پاس بیٹھا، زانوے تلمستہ کیا، استاد نے جب بچے کو پڑھایا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نے فرمایا جبریل میرے عیسیٰ کے پاس چلا جا، بتلا دے اس کا ایک ننھا سا بچہ تھا، اولاد ہوئی، مکتب میں گیا، اسے معلم نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کی اولاد زمین پر میرا نام لے اور اس کے والد کو میں قبر میں عذاب دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، سبحان اللہ، میری قدرت کا یہ تقاضا نہیں ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جس کا بچہ میرا نام لے میں اس کے والدین کو عذاب دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔
جب اس کے بچے نے میرا نام لیا میں نے اس کی قبر سے اس کے والد سے عذاب کو اٹھا دیا. فقط کیا پڑھا؟ پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچیاں نو پڑھایا کرو. اسی موبائل بڑے استعمال کر دے ہاں، وہ بڑے سکھا دے ہاں، اے بی سی ڈی سارا ٹوینکل وغیرہ وغیرہ وہ سب کچھ سکھا دیتے ہیں. لیکن کبھی یہ سوچا کہ بچہ بولنے کے قابل ہوا ہے، اس بچے کو بسم اللہ پڑھاؤں، اللہ کے نام سکھاؤں، اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ کے محبوب کے نام سکھاؤں. ارے مسلمانوں سوچو، بچے نے ایک بسم اللہ، یہ تفسیر قرآن ہے، روح البیاں ہے، تفسیر مظہری، سینکڑوں حوالے فقیر کی سینے کی زینت بنے ہوئے ہیں. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ کا امتی ہو، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ پڑھے بسم اللہ، زمین پر قبر میں اس کے اندر پڑا ہوا اس کا باپ ہے، عذاب ہو رہا ہے، رب کا نام لیا، عذاب اٹھ گیا، تو مسلمانوں قرآن کہتا ہے امت افضل محمد الرسول اللہ کی ہے، تمام امتوں کی سردار ہے، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے تمام امتوں کی سردار امت محمدی ہے. ارے کلمہ پڑھے عیسیٰ روح اللہ، وہ بسم اللہ پڑھے بخشا جاہے، وہ جو محمد الرسول اللہ پڑھ کے پورا قرآن پڑھ دے اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا. ایک بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے تو پھر الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو پڑھ کے جب آدمی دعا کرے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اولاد کی نیکی سے والدین کو نفع ملتا ہے. اولاد کی نیکی سے والدین کو قبر میں فائدہ پہنچتا ہے. نہیں جی تیسرے دن دعا نہ کرو، چوتھے نہ کرو، 40ویں نہ کرو، جنازے کے بعد نہ کرو. کیوں؟ دعا تو دو کے لیے جائز نہیں ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. صرف دو بندوں کے لیے دعا جائز نہیں ہے، ایک یا تو وہ کافر ہے یا وہ نبی ہے. نبی کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، کافر کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں. یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. رہا مسئلہ جنازے کے بعد، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. دعا کا بڑا یہ سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بیٹا نیکی کرے والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے. جہاں پر بھی اگر طبیعت کو کچھ ملال ہے، جہاں پر بھی نہیں سمجھ سکے تو مشکات شریف کے اندر بھی موجود، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ. جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو قبر میں فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ عمل کون سے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا پہلا او صدقۃ جاریہ، او صدقۃ جاریہ، پہلا صدقہ جاریہ ہے. اب صدقہ جاریہ کی تفصیل بہت سی ہے، میں اختصاراً عرض کرتا چلوں. حضرت سعد، آج ہماری ماں، ایک بھائی اشتیاق صاحب، آفتاب صاحب، افاق صاحب کی ماں نہیں تھی، وہ ہماری ماں تھی. اللہ اکبر کبیرہ. عمل الا من ثلاثہ او صدقۃ جاریہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بات کو میں مکمل کرتا ہوں اس پر. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں دنیا سے چلی گئی. ماؤں کا جانے کا درد اسی کو ہوتا ہے نا جس سے یہ شفقت والا ہاتھ، شفقت والی وہ سایہ دھار، وہ میٹھی ہوائیں اس سے چھن جائیں، اسی کو پتا ہوتا ہے، وہ وہی درد جانتا ہے.
حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، ٹھنڈی تے میٹھی چھاں میرے تو چھن گئی، یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں میں کروں میری ماں کو قبر میں سکون ہو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے سعد، جا فلاں بستی کے اندر ایک کنواں ہے اسے خریدو یا کھدواؤ، فلاں بستی کے اندر، مشکات شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اسے مسلمانوں میں وقف کر دو، جب تک مسلمان اس سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج تک اس پاک دھرتی پر وہ کنواں موجود ہے۔ اپنے والدین میرے سمیت جن کے چلے گئے ہیں، ماں باپ کے پیچھے ایسا عمل کرو کہ ان کو ثواب قبر میں ملتا رہے، ان کو قبر میں رات و سکون ملتی رہے۔ راستہ بنوا دیا، پانی لگوا دیا، کوئی دینی کتب کسی لائبریری میں رکھ دی، علماء کی پیش کر دی، جب اس کتب سے علم چلتا رہے گا، قرآن لے کر مسجد میں رکھ دو، مصلی بچھا دو، لائٹ لگا دو والدین کے نام پر، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تیری اور میری ماں اور باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری بات، او صدقۃ جاریہ کے بعد او علم ينتفع، پڑھایا ہوا علم، نفع دینے والا علم، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تیسری بات، سب سے اہم بات، او ولد صالح یدعو له او کما قال، کہ بیٹے نے قبر میں بسم اللہ پڑھی، باپ سے عذاب اٹھ گیا، میرے کریم آقا نے مہر لگا دی، او ولد صالح یدعو له او کما قال، میرے کریم آقا نے فرمایا نیک صالح اولاد کیا کرتی ہے، یدعو له، جب دعا کرتی ہے، نیک صالح اولاد جب دعا کرتی ہے، اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے کو قبر میں اس دعا کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ اگلی بات اور آخری بات، میری بات مکمل، اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کرو، دین کی طرف توجہ دو۔ آج دین پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، میں نے صرف ایک بسم اللہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر اگلی بات کروں، اللہ اکبر، تو حضرت خالد بن ولید وہ عظیم صحابی ہیں، ان کے سامنے مجوسی آتے ہیں، آ کر دین اسلام کی نشانی پوچھتے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، بتائیں دین اسلام کی نشانی کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تم پوچھو تمہیں کیا نشانی چاہیے۔ وہ مجوسی آ کے عرض کرتے ہیں ہم اس وقت تک مانیں گے کہ دین اسلام سچا ہے، ہمارے ہاتھ میں خالص زہر ہے، ہمارے ہاتھ میں خالص زہر ہے، آپ اسے پی کر اگر بچ گئے ہم مان جائیں گے اسلام سچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ بہت چھوٹی نشانی ہے، یہ بہت چھوٹی نشانی ہے، کوئی بڑی ہے تو وہ بھی بتلا دیجئے۔ آئے ہائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت خالد بن ولید سے مجوسی سوال کرنے والے، بات میری مکمل توجہ میری طرف، اپنی اولادوں کو دین کی جانب راغب کرو، اپنی اولادوں کو قرآن سناؤ، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولادوں کو درس حدیث سناؤ، آقا کی محبت میں لے کے آؤ، توجہ میری طرف، بات میری مکمل۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے اے مجوسیوں، میرے دربار میں آنے والے، دین اسلام کی سچائی پر سوال کرنے والے، اس وقت تک ماننے والے کہ دین اسلام پر کوئی نشانی بتلا دیجئے۔ آپ نے کہا زہر پی لیجئے، توجہ توجہ، زہر پی لیجئے، اگر پی کر بچ گئے تو میں مان جاؤں گا قرآن بھی سچا، صاحب قرآن بھی سچے، دین اسلام بھی سچا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت چھوٹی نشانی، کوئی بڑی ہے تو وہ بھی بتلا دیجئے۔ وہ کہنے لگے خالد بن ولید آپ کو معلوم نہیں یہ زہر کون سا ہے، ایک گھونٹ بھی اگر آپ نے پی لیا، یہاں تک بھی اگر اس کی ہوا بھی آپ کے نتنوں کے ذریعے سے آپ کے حلق میں چلی گئی، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تجھے زہر کے اثر پر اعتماد ہے، زہر کے اثر پر یقین ہے، مجھے اللہ کے قرآن پر یقین ہے۔
مجھے اللہ کی کلام پر یقین ہے. لاؤ میں زہر پی کر تجھے اسلام کی نشانی بتاتا ہوں. مختصر کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے لاؤ زہر میرے ہاتھ میں دو. حضرت خالد بن ولید نے زہر کو ہاتھ میں لیا, پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خالد بن ولید نے زہر کو بسم اللہ پڑھ کے پی لیا. زہر کو پی لیا. حضرت خالد بن ولید کو کچھ اثر نہ ہوا. مجوسی تجسس میں پڑ گئے, حیران ہو گئے. حیران ہو کر پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کون سا کلام پڑھا ہے جس کی پڑھنے کی برکت سے تیری جان بچ گئی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا سارے قرآن کی جان بسم اللہ کو میں نے پڑھ کے زہر پی لیا, مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا. اگر ایک بسم اللہ پڑھ کے زہر کو کوئی پی لے پھر سمجھ لو جو سارا قرآن پڑھ لے وہ جہنم کی آگ سے کیسے آزاد ہو جائے گا. مجوسی اسی وقت کلمہ حق پڑھ کر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے اولادوں کو قرآن سکھاؤ, قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا نا گردمی خواہی مسلمان زیستن, گردمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. مسلمان اگر تیری خواہش ہے کہ میں مسلمان رہوں اور مسلمان ہی مروں تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے بغیر تیری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کرو, قرآن سکھاؤ, حدیث سکھاؤ, اللہ کے محبوب کی محبت سکھاؤ. یہی درس ہے, یہی تبلیغ ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پیچھے دعائے مغفرت بھی کرو. اولاد جب دین کی طرف راغب ہوتی ہے, وہ اللہ کا کلام پڑھتی ہے تو مرنے والے کو قبر میں رات کو سکون نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان عظیم ماں باپ والدین جتنے بھی ہمارے خاندان سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی چنگی مندی سجنا کولوں سہ واری ہو جاندی. یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پرید جنہ دی واحد دعوی یا اللہ.